میرا دوست ایک کم عمر لڑکی کو بھگا کر میرے فلیٹ میں لے آیا اور بولا تم کچھ دن ہمیں اپنے پاس رہنے دو۔ وہ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بدنامی کے ڈر سے میں نے انکار کر دیا، مگر وہ میری منتیں کرنے لگا کہ صرف آج کی رات میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لوں۔ وہ لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر خود گھر کا بندوبست کرنے چلا گیا، مگر 10 دن گزر گئے، وہ واپس نہ آیا۔ لڑکی ہر وقت ایک کونے میں منہ چھپائے روتی رہتی۔ ایک روز میں نے اس سے گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنا پرس کھول کر مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں اپنے 2 کمرے پر مشتمل کرائے کے گھر میں موجود بالکونی میں کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ میری ڈیوٹی اب کل سے شروع ہونے والی تھی۔ مجھے یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے اور آج تیسرا دن تھا۔ میں تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر پایا تھا۔ اصل میں مجھے گھر کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور میں تھوڑا بہت اداس تھا۔ گھر اور گھر سے جڑی بے تحاشا یادوں نے میرے دل پر دستک دی تھی اور میں ان میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ ان یادوں کے سمندر سے باہر تب نکلا جب کسی نے ڈور بیل بجائی تھی۔ میں بری طرح چونکا تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، جبکہ میں تو یہاں نئے شہر میں کسی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ انہی سوچوں میں گھرا میں دروازے کی طرف آ گیا تھا اور کھول دیا تھا۔ سامنے میرا دوست نبیل کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بے پناہ حیرت ہوئی تھی کہ وہ تو بہت کم تعلق رکھتا تھا اور اب تو ملاقات ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے مشترکہ دوست دانیال کی بدولت ہی مجھے فلیٹ مل گیا تھا، وہ بھی کافی سستے کرائے میں، اور جگہ بھی اچھی خاصی بڑی تھی۔ شاید اسی دانیال نے نبیل کو بتایا ہوگا۔ میں بہرحال خوش ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس کا اور میرا گہرا تعلق رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے یوں دروازے پر کھڑا دیکھا تو آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے جگہ دی، لیکن یہ اس کے ہمراہ تو کوئی اور لڑکی بھی تھی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، اور اس کے اندر آتے ہی وہ بھی اندر آنے لگی۔ اس کے یوں اندر آنے سے میں نے بآواز بلند کہا تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی بھی لیڈیز موجود نہیں ہے، لیکن ان دونوں نے جیسے سنا ہی نہیں تھا اور دونوں اندر آ گئے تھے۔ لڑکی نے چہرے پر چادر سے نقاب بنا کر ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ نبیل مجھے پریشان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں اس لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کر شادی کے لیے لایا ہوں، اور اس کا جملہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ میرے پاس گھر نہیں ہے کہ میں اسے کہیں رکھ سکوں، لہٰذا اگر تم ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے جگہ دو گے تو ہم تمہارے بہت مشکور رہیں گے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ دانیال نے اس سے میرا پتہ کیوں بتایا تھا۔ میرا 2 کمرے کا کرائے کا مکان اس لیے تو نہیں تھا کہ میں اسے ایسے کاموں کے لیے استعمال ہونے دوں۔ پہلے تو میں نے سن کر صاف انکار کر دیا، لیکن پھر نبیل کے بے حد اصرار نے مجھے ہاں کہلوا کر ہی چھوڑا تھا۔ لیکن ساتھ ہی میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں صرف 1 ہفتے کی مہلت دے رہا ہوں۔ 1 ہفتے کے دوران بندوبست کر لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے بھی میری فیملی کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور میں ایسے موقع پر خطرہ مول نہیں لے سکتا، لہٰذا اگر تم اسے چھوڑ کر جا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پر چھوڑ کر جاؤ۔ میری بات سنتے ہی وہ بے حد خوش ہو گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے لڑکی کو کچھ کہا تھا، پھر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کر کے خود اپنے کمرے کی طرف گیا تھا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ میرا ایسا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ لڑکی خود کو اس گھر میں محفوظ سمجھے اور اسے کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہو مجھ سے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد دوسرے کمرے کے دروازے کی بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میں پرسکون ہو گیا تھا اور اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میں ثاقب حسن ہوں اور اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے۔ میرے ہمیشہ سے سب سے اونچے خواب ہیں۔ ہم ایک انتہائی چھوٹے قصبے نما گاؤں میں رہتے ہیں جہاں بنیادی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمارے قصبے میں آج بھی لکڑیوں پر کھانا بنایا جاتا ہے۔ سوئی گیس نام کی کوئی شے سے قصبے والے واقف نہیں ہیں۔ بجلی ایک آسائش ہے جو ہر گھر میں میسر نہیں ہے، اور پانی، اسے بھرنے کے لیے تو گاؤں کی عورتوں کو دور ایک کنویں سے بھرنے جانا پڑتا تھا۔
मुख्तसरन जिंदगी यहाँ कल भी आसान ना थी बल्कि मुश्किल ही थी, लेकिन लोग सब्र शुक्र से गुजार रहे थे। मैंने मैट्रिक यहाँ के वाहिद स्कूल से कर लिया था और अब आगे तालीम के लिए दूसरे कस्बे जो हमारे ही गांव नुमा कस्बे से मिलता जुलता था वहाँ दाखला ले लिया था। यहाँ जिंदगी कदरे बेहतर थी। सुई गैस यहाँ मौजूद थी, लकड़ियों पर खाना बनाने का रिवाज बहुत कम था, पानी की सहूलियात भी मौजूद थी। हाँ, बिजली यहाँ भी ज्यादातर घरों में मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर तभी यहाँ का म्यारे जिंदगी हमारे कस्बे के म्यारे जिंदगी से कई गुना अच्छा था। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं एक अच्छे शहर में किराए का घर लेकर कारोबार करूंगा और फिर अपने घर वालों को भी उस शहर में बुला लूंगा। मैं जब अपने वालिदैन को इस बाबत बताता तो वो लोग खुश भी होते और फिर ये भी कहते कि ये सब क्यों कर मुमकिन है, क्योंकि हम लोग मुतवस्सित तबके से भी थोड़ा नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था कि वो मेरे ऊंचे ख्वाब को जरूर ताबीर देगा और एक वक्त आएगा कि हम लोगों का शुमार भी अच्छे घराने में होगा। मेरे ख्वाबों से मुतल्लिक सबको इल्म था, लेकिन वालिदैन के अलावा सब मेरा मजाक भी बनाते थे। सब यही कहते थे कि हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे और हम ऐसे ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहेंगे। तो मैं उनकी बातें किसी खातिर में नहीं लाता था। मुझे पता था कि अगर इंसान हिम्मत करे तो हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकता है और हालात को अपने हक में भी कर सकता है, हालात को बदल सकता है। अल्लाह ने इंसान को हिम्मत अता कर दी है कि वो सब कुछ अपनी मेहनत से अपने हक में कर सकता है। यही वजह थी कि मैंने लोगों की बातों को कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ अपने ख्वाबों पर अपना ध्यान मरकूज रखा था ताकि लोगों की बातें मुझे गिरा न सकें और ना ही मैं अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो सकूं। मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज आ गया था और वहां पढ़ाई करने लगा था। वालिदैन की थोड़ी बहुत जमीनें थी जिनसे घर का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन मैं बाहिम्मत था। मैंने दूसरे कस्बे में कॉलेज प्रिंसिपल से बात कर ली थी कि मैं एक छोटे कस्बे से ताल्लुक रखता हूँ, पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी करना चाहता हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो मुनासिब समझें तो मुझे स्कूल के चौकीदार की तरह कॉलेज में रहने की इजाजत दे दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम बगैर किसी रुकावट के हासिल कर सकूं। वैसे भी मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए थी। बाकी आधा दिन तो पढ़ाई में गुजरेगा और बाकी आधा दिन मैं नौकरी कर लूंगा। प्रिंसिपल ने मुझे छान पटक के बाद वहां कॉलेज में ही रिहाइश के लिए चौकीदार की तर्ज का एक कमरा रहने के लिए दे दिया था। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार था और उनका एहसानमंद था कि उन्होंने न सिर्फ मेरी बात का मान रखा था बल्कि मेरे मसले का हल भी मुझे फराहम किया था। असल जिद्दोजहद मेरी अब शुरू होनी थी। मैंने पहले दिन ही जगह जगह नौकरियों के लिए बात शुरू कर दी थी। मैं दुकान में जाता, मजदूरी के लिए भी तैयार होता। एक दिन मुझे जूतों की दुकान में काम मिल गया था। मालिक ने पुराने जूतों की पॉलिश का काम मुझे सौंप दिया था। कुल मिलाकर 1500 जोड़े जूते की पॉलिश करने थे और उसके बदले उसने मुझे 2000 रुपए देने का कहा था। मैं राजी हो गया था क्योंकि मेरे लिए 2000 बहुत थे। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी जो मेहनत से कमाई गई थी। यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैंने वक्त से पहले ही मालिक को 1500 जूते की जोड़ी पॉलिश करके दे दी थी। वो मेरे काम से मुतासिर हुआ था और वक्त पर बल्कि वक्त से पहले करने पर उसने मुझे 500 रुपए इनाम भी दिया था। यूं टोटल 2500 रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से मैंने 500 रुपए अपने खर्चे के लिए रखे थे और 2000 रुपए मैंने बचा लिए थे। दूसरे दिन मैं कपड़े की दुकान के मालिक के पास गया था और उसे बताया था कि मैं यहाँ कुछ बनने के लिए आया हूँ, लेकिन पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी करना चाहता हूँ। अगर वो मुझे नौकरी पर रखना चाहता है। उसने मुझे बताया था कि उसका नौकर चंद दिनों की छुट्टी पर है और इन चंद दिनों में अगर मैं काम कर सकता हूँ तो मैं उनके लिए काम करूँ। मैंने हामी भर ली थी और काम की नौइयत पूछी थी, जिस पर उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे कपड़े की एक जैसे थानों की छांट को
گودام پہنچانا ہے۔ میں نے انتہائی محنت اور لگن سے کام کو ذمہ داری کے ساتھ کیا تھا اور یوں اس کام سے پورے 7,000 روپے کمائے تھے جس سے میں نے بچت کی تھی، اور یہ سلسلہ چل پڑا تھا یہاں تک کہ جب میں کالج کے آخری سال میں تھا تو میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ میں کرائے کے گھر کے لیے کوشش کر کے اپنا کاروبار شروع کر سکوں، لیکن ابھی میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں امتحانات کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کرائے کے 2 کمرے کے گھر کے لیے کوشش بھی کی۔ امتحانات کا اعلان کیا جا چکا تھا اور اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو پہلا امتحان تھا۔ میں نے اچھے سے امتحانات دے دیے تھے۔ میں نے پرنسپل کا بے حد شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پرنسپل خدا بخش بہت اچھے انسان تھے اور اللہ لوگ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی ہر ایک سے میں نے بہت تعریف سنی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر زندگی نے موقع دیا اور میں اس قابل ہوا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ چکا سکوں تو میں ضرور چکاؤں گا۔ انہوں نے صرف مجھے جگہ ہی نہیں دی تھی بلکہ میری مالی مدد بھی اکثر و بیشتر کرتے رہتے تھے کہ ایک ہاتھ سے دیتے تھے تو دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ میں نے انہیں الوداع کہا تھا اور اپنے قصبے لوٹایا تھا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ کرایہ انتہائی مناسب تھا اور ہماری فیملی کے لیے گھر بہت مناسب سا تھا۔ 2 کمرے انتہائی کشادہ سے تھے جہاں آرام و سکون سے تمام سہولیات کے ساتھ ہم رہ سکتے تھے۔ یہ میرا پہلا قدم تھا۔ اب مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ میں اس قدم کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور میں لگن سے ایک مقام تک پہنچ گیا تھا۔ اب میں جلدی سے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی انٹر تک تعلیم مکمل کر لی ہے، بلکہ میں نے ان کے لیے ایک بہترین جگہ کرائے کا گھر بھی اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ میں نے ان سے اپنی محنت کی تمام داستان بھی بیان کرنی تھی تاکہ نہ صرف اس سے میرے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بلکہ میرے دوسرے بھائی بھی میری اس کہانی سے جو ابھی شروع ہوئی ہے سبق حاصل کریں اور اسی طرح اپنی زندگی میں خوابوں کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھائیں کہ پہلا قدم بہت کٹھن ہوتا ہے لیکن اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب پہلا قدم اٹھا لیا جاتا ہے تو باقی سارے کام خود بخود انجام پانے لگتے ہیں۔ میں گھر پہنچ گیا تھا اور اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ میں نے ان کے لیے سہولت والا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ میں نے ان سے سامان باندھنے کا کہا تھا، وہ لوگ راضی بھی تھے، لیکن اچانک ہی ہمارے گاؤں نما قصبے والے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور پورا گھر جل گیا تھا۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا تھا کہ ابھی تو ہماری خوشیوں کے دن شروع ہونے والے تھے اور اب یہ کیا ہو گیا تھا۔ میری اماں نے مجھے دلاسا دیا تھا کہ میں غم نہ کروں اور تھوڑا سا انتظار کروں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے کاروبار کے لیے اپنے حصے کی زمین بیچ کر کوئی 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ میں تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ واحد شخصیت تھی جنہیں مجھ پر بھروسہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ میں ان کا یہ بھروسہ نہیں توڑوں گا۔ میں تھوڑے دن ان کے پاس رہا تھا اور پھر لوٹ آیا تھا۔ اس بار میرے پاس رہنے کے لیے گھر موجود تھا، اگرچہ کرائے کا مکان تھا لیکن مکان تو تھا۔ یہ سوچ ہی آسودہ کر دیتی تھی۔ میں نے کاروبار کے حوالے سے کافی تحقیق کر رکھی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میں جس علاقے کے مکان میں رہتا ہوں وہاں کریانہ سٹور موجود نہیں ہے۔ روز کا سودا سلف لانے کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، 40,000 میں ایک انتہائی چھوٹی دکان کرائے پر لی تھی جس میں سامان آ سکے اور ایک بندہ کھڑا ہو سکے۔ پھر باقی کے پیسوں سے میں نے راشن ڈلوایا تھا اور بسم اللہ کر دی تھی۔ صبح سویرے دکان کھول لیتا اور شام کے بعد بند کر دیتا۔ اس کے بعد میں گھر آ کر تھوڑا آرام کرتا تھا اور اس کے بعد میں 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے ایک فیکٹری میں چلا جاتا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ ٹف ہو چکی تھی لیکن مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ میں خود کو اپنے گھر والوں کو بہترین زندگی فراہم کر سکوں۔ یہ میری جد و جہد کی ابتدا تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ میری جد و جہد کی انتہا کیا ہوگی، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا، میرا دل خوش تھا کہ میں ایک محنت کش انسان ہوں اور محنت کے بدولت میں خوابوں کو حاصل کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔
میرے والدین اس گھر میں نہیں آ سکے تھے کیونکہ امی زخمی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن ہم یہاں رہ کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میرے دونوں بھائی بھی ابھی پڑھائی کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ انہیں کس طرح پڑھائی کے ساتھ اپنے خرچے خود اٹھانے ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے کالج پرنسپل خدا بخش صاحب کا تھا کہ میں نے تمام ہدایات اور گائیڈنس انہی سے لی تھی، اور اب تک سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں اکثر ان سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ مجھے کالج میں نہیں ملے تھے تو میں پریشان ہو گیا تھا، اور ان کے گھر کا پتہ معلوم کر کے میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ ان کا گھر بہترین تھا، جس میں ان کی جدوجہد کی داستان رقم تھی۔ ان کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ میں ان کی عیادت کر کے واپس آ گیا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان کی پریشانی معمولی نہیں ہے، بلکہ کوئی بات تھی جسے وہ اندر دبا کر گھٹن کا شکار ہوئے تھے۔ وہ میرے محسن تھے، اس لیے مجھے ان سے پوچھنے میں جھجک محسوس ہوئی تھی، لیکن میرے دل سے دعا تھی کہ اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ ان سے باتوں کے درمیان مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی 2 بڑی بیٹیاں شادی شدہ تھیں، جبکہ ایک بیٹی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں ان سے مل کر گھر آ گیا تھا اور ابھی آرام کی غرض سے لیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ اس وقت میرے دروازے پر کون آیا ہے، جبکہ میں یہاں اکیلا رہتا تھا۔ میرا کوئی رشتہ دار یہاں موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ میں اس وقت کہاں رہائش اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اس شش و پنج میں تھا اور میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے میرا دوست نبیل کھڑا تھا، جو میرے قصبے میں، میرے محلے میں میرا پڑوسی بھی تھا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور حیرانی بھی ہوئی تھی کہ اسے یہاں کا ایڈریس کس نے دیا ہے۔ اس نے مجھ سے اندر آنے کے لیے کہا تھا اور میں نے اجازت دے دی تھی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی، جس نے اپنی بڑی سی چادر کے ساتھ ہی چہرے کا نقاب کیا ہوا تھا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی لیڈیز نہیں ہے، میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ تو نبیل نے کہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے انہیں اندر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بھگا کر ساتھ لایا ہے، اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ اچھا انسان تھا، اچھی شخصیت کا مالک تھا، تو پھر وہ ایسی چیزوں میں کیسے پڑ گیا تھا؟ میں نے کن اکھیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا، وہ اضطراب میں مبتلا تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے افسوس سے دل میں سوچا تھا کہ نہ جانے کون سے گھر کی بلبل ہے جو نبیل کے جھانسے میں آ کر اس کے ساتھ نکل آئی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت مٹی میں ملا آئی ہے۔ میں نے نبیل کی طرف دیکھا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ وہ آگے بات کرے، تو اس نے کہا تھا کہ چونکہ میں اکیلا رہتا ہوں اور میرے اس فلیٹ میں میرے ساتھ اور بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس فلیٹ میں دوسرے کمرے میں تھوڑے دنوں کے لیے ان دونوں کو رہنے کے لیے اجازت دے دوں۔ اور اس کے اس مطالبے پر میں اچھلی پڑا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ اسے میرا پتہ کس نے بتایا ہے۔ اس نے دانیال کا نام لیا تھا۔ اب میرا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ میں نے یہ گھر دانیال کے ذریعے ہی کرائے پر حاصل کیا تھا، اور دانیال نے ہی موقع غنیمت جانتے ہوئے مجھے ہی پھنسانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ مجھے اپنی نیک نامی ڈوبنے کا خوف تھا، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے نہ صرف مجھے بلکہ میری پوری فیملی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور ایسے کاموں میں تو میں ہرگز بھی مددگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف نبیل بھی شاید پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ میرے انکار کا سن کر اس نے مجھے قائل کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب بات ختم ہوئی تھی تو میں قائل ہو ہی گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں انہیں صرف ایک ہی ہفتے کی مہلت دے رہا ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے بندوبست نہ کیا تو پھر آگے جو بھی ہوگا وہ میری ذمہ داری نہیں ہوگی، اور میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ میرے دو ٹوک انداز میں جواب دینے پر نبیل حیرت میں مبتلا تو ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔
میں نے اٹھ کر کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ وہ لڑکی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکی بھی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب یہ ہفتہ میرے اوپر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ مجھے ہر وقت یہی خوف سر پر سوار رہے گا کہ کہیں میری فیملی نہ آ جائے، اور اگر میری فیملی آ گئی اور یہ لڑکی میرے پاس میرے گھر میں موجود ہوئی تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میری نیک نامی مٹی میں مل جائے گی اور بغیر کچھ غلط کام کیے میں بدنام ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ہفتہ مجھ پر بہت بھاری گزرنے والا تھا، یہاں تک کہ دکان پر جب میں موجود تھا تب بھی میرا خیال بار بار گھر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ حالانکہ مجھے یہ تو کوئی پریشانی نہ تھی کہ اس لڑکی کو میری طرف سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ میری پریشانی یہ تھی کہ اگر اس لڑکی کے گھر والوں کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بیٹی بھاگ کر اس گھر میں آ گئی ہے تو ان کی طرف سے بھی میرے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے نبیل کو اس سے رکھنے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا۔ میں کبھی بھی زندگی میں ایسے کاموں میں ملوث نہیں رہا تھا اور نہ کبھی آئندہ رہوں گا، یہ میرا خود سے ارادہ تھا۔ میں اپنے نفس پر قابو پانے والا انسان تھا اور میرے خواب تو کچھ اور ہی تھے۔ میں ان خوابوں کے درمیان الجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ میں حسن کا بہت زیادہ دل دادا تھا، نہ مجھے لڑکیوں میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ میری دلچسپی تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں تھی۔ خواب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر بعد کی دلچسپیاں انسان سوچنے لگتا ہے، لیکن میرے لیے سب سے پہلے میرے خواب ہی آتے تھے اور اس کے بعد ہی کچھ اور۔ ابھی تو مجھے اپنی فیملی، اپنے والدین، ان سب کے لیے کچھ کر دکھانا تھا، ان کے لیے کچھ کرنے کا عزم میرے اندر موجود تھا، لیکن اچانک وہاں سے یہ مصیبت میرے سر پر آن پڑی تھی۔ دوسری طرف میرا کاروبار اچھا خاصا پھل پھول رہا تھا اور 2 مہینے کے اندر مجھے اچھا خاصا منافع ہوا تھا، اور یہ سب خدا بخش صاحب کا دیا گیا مشورہ ہی تھا کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں یہاں کریانے کی دکان کھول سکوں۔ یہ مہینہ پورا گزر گیا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جلد ہی میرے پاس آنے والے ہیں اور میں اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن یہ ایک ہفتہ میرے لیے قیامت بن کر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت منع کر دیتا تو میں اس قدر پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اور نبیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میں اس سے نمبر لینا بھی بھول چکا تھا۔ اب میں اس لڑکی سے کیسے بات کرتا؟ میں گھر جاتا تو صرف 2 گھنٹے سونے کے لیے جاتا تھا، اس کے بعد میں سارا دن گھر پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اب یہ فکر ہو رہی تھی کہ جو بھی لڑکی آئی تھی یہ تھی تو انسان، اس کے کھانے پینے کی ضرورت کیسے پوری ہو سکتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا۔ میں نے اس سے دروازہ بجا کر کہا تھا کہ اسے جو بھی بنانا ہو وہ دروازہ کھول کر اپنے لیے بنا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات سن کر اثبات میں سر ہلایا تھا اور پھر دوبارہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگلے دن میں جب گھر واپس آیا تھا تو کچن میں پکا پکایا ہوا کھانا موجود تھا۔ میں زیادہ تر باہر سے ہی لے کر کھانا کھا لیا کرتا تھا، گھر میں بہت کم ہی بنایا کرتا تھا۔ ایک تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور دوسرا مجھے کوئی ڈھنگ کا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے شاید وہ کھانا ہم 2 جانوں کے لیے ہی بنایا تھا۔ اس نے اپنے حصے کا شاید کھا لیا تھا اور میرے لیے 1 پلیٹ جتنا بچا کر رکھا ہوا تھا۔ جبکہ میں نے وہ کھانا کھایا تو اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ تھا، اور اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی جو بھی تھی کسی سگھڑ اور سلیقہ مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ میری موجودگی میں گھر تھوڑا گندا رہتا تھا، لیکن میں گھر سے باہر تھا تو گھر مجھے صاف ستھرا ملا تھا۔ ان تمام چیزوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی عمر میں تو چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اسے سارے کام کرنے آتے ہیں۔ کچھ نہیں تو گھر کو سلیقے سے رکھا ہوا تھا، کچن صاف پڑا ہوتا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ملتی تھی۔ آج 5 دن ہو چکے تھے اور نبیل نہیں آیا تھا۔ میری طبیعت آج کچھ ذرا بہتر نہیں تھی تو میں نے کام پر جانے سے معذرت کر لی تھی اور گھر میں ہی ٹھہر گیا تھا کہ اچانک رات کو مجھے کسی کے بہت زیادہ رونے کی آواز نے اٹھا دیا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں تو یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے، لیکن جلدی مجھے یاد آ گیا تھا میں گھر میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود ہے جو اس گھر میں رہ رہی ہے اور وہ برابر والے کمرے میں ہی ہے۔ وہیں سے رونے کی آواز آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل رہی تھی۔
اب میں بے چین ہو گیا تھا، میں اپنی بہن کو بھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اسے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ جس لڑکی پر افسوس ہوا تھا کہ اس نے نبیل جیسے لڑکے کے لیے اپنا گھر، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں تو سوائے آنسوؤں کے بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ میں نے تنگ آ کر دروازے پر دستک دی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ رونے میں کمی آ گئی تھی۔ اب میں جھنجھلا گیا تھا۔ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرا میں نے ایک عجیب سی ٹینشن پا لی تھی، تیسرا اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبیل تو یوں غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور یہاں میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ اگلے دن میری طبیعت میں بہتری آئی تھی تو میں کام پر چلا گیا تھا اور ایک نوٹ پر لکھ کر گیا تھا کہ اپنے لیے کھانا بنا لینا، ساتھ ہی نبیل کو فون کرو کہ تمہیں یہاں سے لے کر جائے۔ 1 ہفتے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ویسے بھی 1 ہفتے میں سے 6 دن گزر چکے ہیں، اب بس 2 دن باقی ہیں۔ میں نے ایک نوٹ جعلی کاغذ پر لکھ کر اس کے کمرے کے ساتھ دیوار پر چپکا دیا تھا۔ میں براہ راست اس سے بات کرنے سے جھجکتا تھا۔ وہ لڑکی بھی ایسی ہی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیسے نبیل کے جنگل میں پھنس گئی تھی۔ دکان سے واپس آیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی خود بہت پریشان ہے۔ اس نے میرے نوٹ کے جواب میں نوٹ لکھا تھا کہ وہ خود نبیل کو کئی فون کر چکی ہے، لیکن وہ اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے، اسے کسی طور آرام نہیں ہے۔ اس کا نوٹ پڑھ کر مجھے بے ساختہ غصہ آیا تھا اور دل چاہا تھا کہ اسے 2-4 باتیں سنا دوں کہ یہ سب اسے گھر چھوڑنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور میں نے صرف سوچا نہیں تھا بلکہ لکھ بھی دیا تھا۔ اب ہماری گفتگو ایسے ہی ہوتی تھی۔ میں جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا تھا کہ نبیل نے اس سے نکاح نہیں کیا بلکہ نکاح کی غرض سے ادھر لایا تھا۔ اب مجھے اس لڑکی پر اور بھی زیادہ افسوس ہوا تھا کہ اسے تو فوراً سے اس سے نکاح پر زور دینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف نبیل بھی نہ جانے اس لڑکی سے کون سے بدلے اتار رہا تھا کہ وہ یوں اسے میرے گھر چھوڑ کر نہ جانے کدھر کی سیر کو نکل گیا تھا۔ اب اس کی بلا سے کہ وہ جہاں بھی جائے، ان سب کے بیچ میں میری صحت اور میرا کاروبار دونوں متاثر ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس بار ہونے والے منافع سے ہوا تھا، جو کہ پچھلی بار کی نسبت کم تھا۔ خیر، میں اس بات پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کوئی تو حل نکلنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا تھا۔ آج 6واں دن تھا اور میں صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل رہا تھا جب مجھے ایک قریبی دوست کی کال آئی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ خدا بخش صاحب کو اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ میں ہوا سے باختہ ہو گیا تھا۔ وہ میرے محسن تھے۔ میں کچن سے باہر نکلا تھا کہ میرا پیر ٹکرایا تھا کسی نوکیلی شے سے، اور میں نے جھک کر اس شے کو اٹھایا تھا۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس لڑکی کا شناختی کارڈ تھا جس میں اس کا نام درج تھا۔ اس کا نام لاریب خدا بخش تھا۔ نیچے پتہ تحریر تھا۔ پتہ پڑھ کر میرے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا اور میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے گھر میں موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خدا بخش صاحب کی ہی بیٹی تھی، جسے نبیل بھگا کر لایا تھا۔ اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے دروازہ بجا کر لاریب کو کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اپنا بیگ تیار کر لے، میں اسے 5 منٹ دیتا ہوں، وہ اپنی ساری تیاری مکمل کر کے میرے ساتھ چلے، اسے نبیل نے بلایا ہے۔ وہ تو یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئی تھی اور جلدی سے 5 منٹ سے پہلے تیاری کر کے میرے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اتنی زیادہ بے وقوف تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر اسے نبیل کا فون نہیں آیا تو مجھے کس طرح آ سکتا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اب میں اسے لے کر ایک ٹیکسی میں خدا بخش صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے کال پر میرے دوست نے بتایا تھا کہ وہ ہسپتال سے 1 دن کے اندر ہی گھر آ گئے تھے، لیکن بہت زیادہ کمزوری سے اب بھی بستر پر ہی موجود تھے۔ جیسے ہی گاڑی شناسا علاقے میں داخل ہوئی تھی، وہ لڑکی بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے بے چینی کے عالم میں میری جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ کر دروازہ لاک کروا لیے تھے
اور اسے بھاری اور انتہائی دبی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا تھا کہ میں تمہارے بابا کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہے، وہ بیمار ہیں، بستر پر پڑ چکے ہیں، انہیں بستر پر پہنچانے والی تم ہو۔ مجھے نبیل نے فون کر کے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہی مجھے اس کا کچھ اتا پتہ معلوم ہے۔ مجھے معلوم ہے تو صرف اتنا کہ تمہارا باپ بستر مرگ پر ہے اور تمہاری خیر و عافیت کی خبر کے لیے تڑپتا جا رہا ہے، لہٰذا اب تم اپنی غلطیاں بھلا کر دوبارہ اپنے گھر جاؤ، کیونکہ نبیل تم سے وفا نہیں کرنے والا، اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ وفادار ہوتا تو پورا ایک ہفتہ نہ گزار دیتا۔ اسے تو اتنی بھی غیرت نہیں آئی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنے گھر کی عزت بنانے جا رہا تھا، اس سے کیسے پورے ہفتے ایک لڑکے کے پاس چھوڑ گیا جس سے اس کا کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میری بات کے جواب میں وہ دھاڑے مار کر رونے لگی، لیکن میں اب اس پر رحم کھانے والا نہیں تھا، میں اسے اس کے گھر ہی پہنچا کر دم لینے والا تھا۔ اسے تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ بغیر کسی تکلیف اور دکھ کے دوچار ہوئے اپنے گھر صحیح سلامت واپس لوٹ رہی تھی اور عزت سے لوٹ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ گھر والے اسے دوبارہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اور میں نے اسے تسلی دی تھی کہ میں خدا بخش صاحب کو جانتا ہوں، ان کی یہ حالت تمہاری جدائی میں ہوئی ہے تو تمہیں دیکھ کر وہ تمہیں معاف کر دیں گے، اور اگر معاف نہ کریں تو تم سے ناراضگی کا اظہار کریں بھی تو بھی وہ اپنی جگہ حق پر ہیں۔ تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے، لہٰذا اب دل بڑا کرو اور اپنے گھر جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ میری بات سن کر اس نے کھڑکی سے سر ٹکا دیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی خدا بخش صاحب کا گھر آ گیا تھا اور میں اسے لیے اندر آ گیا تھا۔ ملازم کے مطابق ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے سارے رشتہ دار ان کے پاس سے ہو کر گئے تھے جو ان کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ میں لاریب کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چونکہ اس نے ابھی تک نقاب نہیں اتارا تھا، اس لیے ملازم نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ خدا بخش صاحب نے پہلی نظر میں لاریب کو پہچان لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، ان کی بیٹی صحیح سلامت ان کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے، وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ تم نے مجھ پر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، میں اب تمہارے احسان تلے دب گیا ہوں۔ اس پر میں نے انہیں ساری بات بتا دی، کس طرح لاریب میرے گھر میں ہی ایک ہفتے سے آئی ہوئی تھی اور اسے اور اس کی عزت کو کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ خدا بخش صاحب نے مجھے کہا تھا کہ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کو بہت اچھے سے رکھا ہوگا، اور میں ان کے اس قدر بھروسے پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ لاریب نے ان سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے اس شرط پر معاف کر دیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس کی وجہ سے انہیں پورے معاشرے کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یوں دونوں باپ بیٹی کا معافی نامہ مکمل ہو چکا تھا اور میں بالکل پرسکون سا اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ اگلے دن نبیل میرے سر پر پہنچ گیا تھا، اور صرف وہ نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے 5-6 دوست بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کیونکہ آج میرا نکاح منعقد ہونے جا رہا تھا، لہٰذا اگر میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جاؤں اور تھوڑی دیر کے لیے گھر ان کے حوالے کر دوں تو وہ میرا بہت مشکور رہے گا۔ میں نے اس کی بات مکمل طور پر سنی تھی اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں اور وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ نکاح کے لیے تو صرف ایک قاضی بھی کافی ہوتا ہے یا 2 گواہ، اس کی کیا نیت ہو سکتی تھی میں اچھی طرح سے جان سکتا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اس کی صحبت کچھ عرصے میں خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات تحمل سے سنی تھی اور اسے کہا تھا کہ چونکہ وہ 1 ہفتے بعد آیا ہے اور میں نے اسے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد کو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا وہ لڑکی بیمار پڑ گئی تھی اور وہ دوبارہ کہاں گئی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ نبیل آئے تو اسے یہ پرچہ دے دینا، اور جب میں نے جیب سے نکال کر اسے وہ پرچہ دیا، جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اصل میں وہ پرچہ لاریب نے نہیں بلکہ میں نے لکھا تھا، اور میں نے اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ نبیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اسے 1 ہفتے کے لیے کسی اجنبی کے گھر میں یوں چھوڑ کر چلا گیا تھا، پلٹ کر بھی نہ پوچھا تھا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، بلکہ وہ تو اسے ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہاں لے آیا تھا۔
اب وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتی تھی اور وہ وہاں واپس جا رہی ہے جہاں سے وہ آئی تھی، اور آئندہ وہ اس سے کبھی نہیں ملے گی اور نہ کبھی اس سے کوئی رابطہ رکھے گی۔ یہ خط پڑھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا تھا اور ایک زوردار مکہ میرے منہ پر جڑ دیا تھا۔ میرے منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ دوسرے لڑکے بھی اسی کے دوست تھے، اس کی صحبت جیسے تھے، اسی کے عادات کے مالک تھے، چنانچہ انہوں نے بھی اس کی پیروی کی تھی اور دھڑا دھم وہ لوگ مجھے مارتے چلے جا رہے تھے۔ کسی نے میرے پیٹ پر لاتیں ماری تھی، کسی نے میرے سر پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی اور میرے بال نوچ رہا تھا، یہاں تک کہ میں اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا اور اب میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جائیں گے اور میں کسی بھی لمحے گر جاؤں گا۔ نبیل نے جب دیکھا کہ اب میں آدمویا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت بے ہوش ہو سکتا ہوں تو اس نے اپنے دوستوں کو رک جانے کا کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے کس جرم کی سزا ملی تھی مجھے یاد نہیں تھا، لیکن میں اس بات پر بڑا خوش تھا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی عزت جانے سے بچ گئی تھی اور میری وجہ سے ایک بوڑھے باپ کی عزت خاک میں ملنے سے بچ گئی تھی۔ خدا بخش صاحب کے مطابق انہوں نے اب تک لاریب کے نہ ہونے کو یہ کہہ کر چھپایا تھا کہ وہ بیرون ملک اپنی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے گئی ہے۔ یہ بات اب تک رشتہ داروں میں نہ پھیلی تھی اور وہ رسوا ہونے سے بچ گئی تھی۔ ابھی میں نیم بے ہوش سا کمرے کے درمیان میں آڑا ترچھا ہو کر لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کھڑے ہو کر میں نے دروازہ کھولا تھا اور حیران رہ گیا تھا۔ سامنے میرا بھائی کھڑا تھا اور پیچھے میری پوری فیملی کھڑی تھی، لیکن مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ جس حالت میں میری ان سے ملاقات ہو رہی تھی وہ حالت میری کافی خراب تھی اور میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے وہ کوئی ٹینشن لے۔ اماں تو بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی اور ابا مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے اور ان لوگوں کا پوچھ رہے تھے کہ کن لوگوں نے میری یہ حالت کی ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ فی الحال وہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہاں سے فرسٹ ایڈ ملنے کے بعد میں گھر آ گیا تھا۔ فرصت سے امی کو سارا قصہ سنایا تھا۔ میری اماں نے مجھے گلے لگا لیا تھا تو میرے ہاتھ چوم لیے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہیں مجھ پر فخر ہے اور ان کا یہ جملہ میرے لیے میری زندگی کا حاصل بن گیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب والدین آپ کو خود کا فخر سمجھنے لگیں اور دوسری اولادوں کے سامنے آپ کی مثال دینے لگیں کہ انہیں بھی اسی کے نقش قدم پر چل کر یہ مقام حاصل کرنا ہے۔ جس دن کا انتظار تھا وہ دن تو آ چکا تھا، لیکن ایسے موقع پر آیا تھا کہ میں مکمل طور پر خوش نہیں ہو سکا تھا۔ میں مطمئن ضرور تھا کہ میری فیملی اب میرے پاس تھی اور میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ میری اڑان جاری تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری منزل مجھے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ابھی تو صرف شروعات تھی۔ میری محنت سے مجھے کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا تھا اور میں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ فوراً سے بیشتر جو گھر ہمارا کرائے کا تھا وہ ذاتی مکان ہم نے خرید لیا تھا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں دکان کو بھی اپنے نام کروا لوں گا اور میرا کاروبار یوں ہی پھیلتا رہے گا اور میں اپنے والدین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے کبھی لگتا تھا کہ یہ میری اسی نیکی کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا رہے ہیں کہ میں نے کسی کی اولاد کو انہیں واپس پہنچا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھی تو اللہ تعالیٰ میرے والدین کی آنکھیں میری وجہ سے ٹھنڈی کر رہا تھا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں اور جو آپ بو چکے ہوتے ہیں وہی آپ کی نسلیں کاٹتی ہیں۔ خدا بخش صاحب نے مجھ پر نیکی کی تھی تو اللہ نے اسی نیکی کی بدولت میرے ہی ذریعے انہیں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا اور اب میری اس نیکی کی بدولت اللہ پاک مجھے کامیابی سے نواز رہا تھا۔